دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ سابقہ اتوار میں قائم تعلیمی اداروں میں فرض تعلیم بلا امتیاز ہر شخص کو دی جاتی تھی۔ اگر آپ مسلمانوں کے صدیوں پر محیط نظام تعلیم پر غور کریں تو اس میں مدرسہ اور اسکول کی تفریق نہیں ملے گی، اور وہاں شروع سے لے کر استعمار کے زمانے تک مسلسل یہ صورتحال رہی کہ مدارس یا جامعات بیک وقت دینی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دیتے تھے۔ اچھا، یہ مفتی صاحب کا کالم پڑھا ہے 2016 میں آپ سرچ کر رہا ہوں 2012 میں، یہ چھپا تھا ماہنامہ البلاغ میں جو دارالعلوم کراچی کا ہے۔ لیکن یہ میں نے اس لیے پہلی سلائیڈ پہ ڈالا کیونکہ یہ جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں یہ اس کی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہے کہ بڑوں کی طرف سے بھی یہ بات ہے، اور یہ یعنی صرف اس میں نہیں ہے بلکہ ایک کتاب ہاتھ میں لگی، اس کا نام ہے ہمارا تعلیمی نظام، مفتی تقی عثمانی صاحب کی، جو پاکستان بنے ہوئے جب 20 سال ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت لکھی تھی، اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں یعنی اس کی انڈورسمنٹ ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی عصری تعلیمی ادارے سے مستقبل میں کن صفات کے حامل بچے معاشرے کا حصہ بننے چاہیے؟ ہمیں پتہ ہے کہ مدرسے سے جو گریجویٹس ہو رہے ہیں وہ تو علماء ہیں، فضلاء ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں اگر اسلامی تعلیمی ادارہ، ایک ہے عصری تعلیمی ادارہ، ایک کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ایک کوئی ادارہ یا کوئی جماعت یا کوئی آدمی یا کوئی فرد یہ کلیم کرتا ہے کہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جس کو میں کہوں گا کہ یہ اسلامی اسکول ہے یا وہ اسلامی عصری تعلیمی ادارہ ہے۔ تو اسلامی عصری تعلیمی ادارے سے جتنے عرصے کی بھی ایجوکیشن کا روڈ میپ ہمارے پاس ہے تو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، کس قسم کے بچے ہمارے وہ آئیں، تو وہ جو صفات ہیں ایکچولی ایجوکیشن کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں لرنر پروفائل۔ چاہے آپ کیمبرج کا اٹھائیں، چاہے آپ آئی بی کا اٹھائیں، چاہے آپ کسی بھی سسٹم کا اٹھائیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تعلیمی نظام اور نصاب کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ یہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے بچے کا جو لرنر پروفائل ہوگا وہ یہ ہوگا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے بچے کا ایک لرنر پروفائل پروجیکٹ کر لیا کہ ایک صفت اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ اسٹرانگ اینڈ آنیسٹ ہوگا، ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ نالجبل ہوگا، صاحب علم ہوگا وہ، یعنی اس وقت ہمارے چاروں طرف ہمارے بچے جن چیزوں سے کنیکٹ ہے وہ انفارمیشن بینکس ہیں۔ ہمارے بچے جن چیزوں سے کنیکٹ ہیں، جن ریسورسز سے کنیکٹ ہیں، وہ انفارمیشن بینکس ہیں۔ تو انفارمیشن بینک سے تو وہ بچہ انفارمڈ ہوگا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس انداز سے اپنے بچے کو تعلیمی نظام اور نصاب سے گزاریں جس سے ہمارا بچہ انفارمڈ پرسن نہ بنے بلکہ نالجبل بنے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 نالج بینکس ہیں دنیا میں، کہ جو آدمی ان نالج بینک سے جڑے گا وہ صاحب علم بن جائے گا۔ تو ابھی صرف اس حوالے سے اس میں ایک نالج بینک انہوں نے کہا کہ وہ پروفیٹک نالج بینک ہے، انبیائی تعلیم سے جڑا ہوا آدمی صاحب علم بنے گا۔ دوسرا ہے وہ ہے اسکالسٹک نالج بینک، یعنی انبیاء سے کی تعلیمات سے یعنی حاصل کیے ہوئے لوگوں کا جو مجموعہ ہوگا وہ اسکالسٹک نالج بینک، ان سے جڑا ہوا بھی آدمی صاحب علم بنے گا۔ تیسرا جو ہے وہ رولر نالج بینک ہے، ایک ایسا یعنی حکمران جو کہ اسکالسٹک اور پروفیٹک سے جڑا ہو، اس سے بھی جڑے ہوئے لوگ نالجبل بنیں گے۔ اور چوتھا بینک انہوں نے کہا وہ ہے پریچرز نالج بینک، کہ اگر وہ دعوت کا کام کرنے والے لوگ جو اسکالسٹک اور پروفیٹک سے جڑے ہوں گے، یہ بھی ان سے جڑنے والے لوگ بھی نالجبل بن جائیں گے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ایک صفت ہمارے بچے کے اندر یہ، اچھا یہ جو بچے کی پروجیکشن ہے، یہ پروجیکشن ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ 3 سال کا ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ بچہ 18 سال کا ہو گیا، یعنی انٹر کر لیا اس نے۔ تو جب وہ 12ویں جماعت گریجویٹ ہو تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں دکھ رہی ہوں، اس کے ایویڈنسز ہمارے پاس اس بچے کے اندر موجود ہوں۔ تیسری چیز وہ تھنکر بنے، یعنی کمیونیکیٹر بعد میں بنے، پہلے تھنکر بنے۔
تدبر والا بنے, سوچنے والا بنے, فکر والا بنے. چوتھا کمیونیکیٹر بنے. لیکن کمیونیکیٹر کیا مطلب؟ کمیونیکیٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے وہ بولنے والا بنے, بلکہ پہلے سوچنے والا بنے, پھر تاثر لینے والا بنے, تبصرہ کرنے والا نہ بنے, بلکہ تاثر لیا ہے اس کے اپنے مافِ ضمیر کے اظہار کرنے والا بنے. اور پانچواں جو ہے وہ کیئرنگ بنے. جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک طرف اشارہ کیا کہ ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے آج بھی اور اگلے 10 سال بعد بھی اور اگلے 20 سال کے بعد بھی جس طرح سے ہمارے بچوں کا جو کمپٹیٹر ہے, ہمارے بچوں کا جو کمپٹیشن ہوگا وہ ہمیشہ مشین کے ساتھ ہوگا. مین ورسز مشین ہے ہر جگہ پر. تو مین ورسز مشین میں اگر بچوں کو مشین کے مقابلے میں ڈال دیا اور بچوں کو مشین کے مقابلے میں یہ کوشش کی کہ ہمارے بچے بھی مشین بن جائیں, تو یہ والی مشین ہار جائے گی. مین ورسز مشین میں اگر بچوں کو مشین کے راستے پہ ڈالا, مشین جیسا بنانے کی کوشش کی, تو پھر ہم جو مشینز پہلے سے موجود ہیں وہ ہماری بچہ پیچھے رہ جائے گا, ہم اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمارا بچہ جو یعنی اگر مین ورسز مشین میں آئے وہ اس کی ڈیمانڈ باقی رہے, تو ہمیں اس کو کیئرنگ بنانا پڑے گا. اور ہر زمانے میں رسک ٹیکرز کی ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ وہ بزنس اسکولز میں رسک ٹیک کی سکھائی جاتی ہے, اس لیے تاکہ وہ اچھا بزنس کرنے والا بنے. جتنا بڑا رسک ٹیکرز ہوگا اتنا بڑا بزنس مین بنے گا. لیکن ایک رسک ٹیکر اس کانسیپٹ سے ڈیولپ کرنا کہ وہ حق کے فروغ کے لیے ہر خطرے کو مول لینے والا بنے, یہ بھی تو رسک ٹیکر ہے نا. صحیح چیز کو پیش کرنے کے لیے, صحیح چیز کے پرچار کے لیے جب آدمی کھڑا ہوگا تو اس کے لیے رسک ہے. گھر سے شروع ہوگا اور سوسائٹی لیول تک اور ملک و قوم تک وہ رسک ہے. تو اس رسک کو بیئر کرنے والا بنے, یہ اس کے اندر ایک پروفائل ڈیولپ ہو. ایک پروفائل اس کا یہ ڈیولپ ہو کہ وہ ریفلیکٹیو بنے, یعنی اپنے سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے والا بنے اور متوازن بنے, بیلنسڈ بنے. یہ اس کے اندر یہ 8 لکھی ہوئی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 کے بجائے 12 ڈالو, 4 اور رہ گئیں وہ ڈالو, 20 ڈال دیں آپ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خواہشات کی لسٹ ہے, وہ جو ہم نے پروفائل بنایا بچے کا, سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے اور کرے گا کون. روٹی نہیں پکانی نا اگر ہمیں, تو روٹی آؤٹ سورس ہو سکتی ہے, تندور والا روٹی پکا کے دے دے گا. کھانا نہیں بنانا, کھانا بنا کے کوئی دے دے گا. کپڑے نہیں سینے, کپڑا سینے والے موجود ہیں. لیکن تربیت آؤٹ سورس نہیں ہو سکتی, ہر چیز آؤٹ سورس ہو سکتی ہے. جو کام آپ کو گھر میں نہیں کرنا تو وہ آپ باہر کر دیں. تو لوگوں کا کانسیپٹ اس وقت یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے, اس کے لیے اسکولنگ سسٹم تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سا اسکولنگ سسٹم ہے جس سے یہ بچہ تیار ہو کے مل جائے گا. کسی اسکولنگ سسٹم کے پاس کوئی ڈائی نہیں ہے, وہ یہ بچہ تیار کر کے آپ کو نہیں دے سکتا. کیونکہ بچہ پیدا جو ہوتا ہے وہ اسکولنگ سسٹم میں نہیں ہوتا, فیملی سسٹم میں ہوتا ہے. تو پہلے فیملی سسٹم کی کام, پہلے فیملی سسٹم کا کام ہے اور اس کے ساتھ پھر اسکولنگ سسٹم کا کام ہے. لہٰذا یہ ہوگا کیسے, تو اس کے بہت سارے کام ہیں. بہرحال ابھی چونکہ فیملی سسٹم کی بات نہیں کر رہا میں, اداروں کی بات کروں تو ادارے 2 قسم کے ہیں. ایک آرڈنری لیولز کے ادارے اور ایک ہیں ایکسٹرا آرڈنری لیولز کے ادارے. آرڈنری لیولز اور ایکسٹرا آرڈنری لیولز کو میں نے کیسے کیٹیگرائز کیا, تو آرڈنری لیولز کے ادارے جو اپنا ٹائم ہے وہ 2 چیزوں میں لگاتے ہیں. آدھا ٹائم لگاتے ہیں انتظامی امور میں اور ساتھ ساتھ کچھ ٹائم لگاتے ہیں تعلیمی امور میں. تو آپ سوچیں گے تو اگر یہ ایڈمنسٹریشن اور ایکیڈمکس پہ وقت لگ رہا ہے تو السلام علیکم, اب بچا کیا, یعنی صحیح چیزوں میں تو وقت لگ رہا ہے. ایڈمنسٹریشن بھی ٹھیک کر رہے ہیں, انتظامی امور بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور تعلیمی امور بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو اگر یہ دونوں پہ وقت لگا رہے ہیں تو یہ آرڈنری لیول کیوں ہیں, پھر بھی یہ آرڈنری کے صف میں کیوں کھڑے ہیں. تو آپ حیران ہو جائیں گے, آئی ڈونٹ نو, آپ کو حیران ہونا چاہیے کہ ایکسٹرا آرڈنری اسکولز وہ اسکولز جہاں پہ
لوگ جب اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں تو ذرا اسٹیٹس سمبل بنا کے اور ذرا فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے فلانا جگہ بچے کو داخل کرایا. وہ ٹھیک ہے کہ ان کی سپلائی سے ہمیں کچھ اعتراض ہو, وہ ٹھیک ہے کہ ان کے نظریات سے ہمیں کچھ کمپلینز ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو سوسائٹی کہتی ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری اسکولز ہیں, یہ اسکولنگ سسٹمز ہیں. تو دے آر اسپینڈنگ دیئر ٹائم آن ایڈمنسٹریشن ٹو مینیج دیئر ایڈمنسٹریشن اور ٹو مینیج دیئر ایکیڈمکس. یہ آرڈنری لیول بھی کر رہے تھے تو وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کمپٹیشن پہ کام نہیں کر رہے بلکہ کولیبوریشن پہ کام کر رہے ہیں, وہ آپسی تعاون پہ کام کر رہے ہیں. کولیبریٹیو انوائرمنٹ ان کے آپ کو نظر آئے گا. کولیبوریشن سے وہ ان چیزوں کی پرفارمنس کا امپیکٹ سوسائٹی میں لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو بھی وہ سپلائی کر رہا ہے. چوتھی چیز ہے وہ ہے ٹیچرز ٹریننگ. یعنی ان کے یہاں آپ آغا خان کا سسٹم اگر آپ اٹھائیں تو آغا خان میں کوئی ٹیچر چاہے 20 سال سے وہ وہاں ٹیچنگ کر رہا ہے, ٹیچرز ٹریننگ سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ٹیچر اگر آغا خان ایجوکیشن سسٹم میں 20 سال سے پڑھا رہا ہے اور اس کے سالانہ ٹریننگ آورز نہیں ہے, یہ ممکن نہیں. بیکن ہاؤس میں ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پڑھانے والے ہیں اور آپ کی جب اینول رپورٹ بن رہی ہے تو اس کے اندر آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اس سال میں کوئی نہیں ہے, کوئی نئی سرٹیفکیشن آپ نے نہیں لی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرا آرڈنری کے صف میں کھڑے ہوئے. تو اگر سپلائی آپ کو چینج کرنی ہے, سپلائی آپ ضرور چینج کریں اور ہمیں کرنی بھی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دینا کیا چاہتے ہیں. تیسرا کام جو ہمیں کرنا پڑے گا, اس سے اگلا کام کرنا پڑے گا. میں جو جواب دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں, یہ ہوگا کیسے. تو ایک تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی ادارہ ہم بنائیں, اور یہ بات صرف میں آپ کو یہاں پر ہم نے یہ عنوان رکھا ہی نہیں کہ ہم اسکول کا تعارف کرا رہے ہیں. ہم نے عنوان یہ رکھا کہ اصلی تعلیمی ادارے کیسے ہوں, اور ہمیں اگر جو یعنی اپنے نظریات, عقائد, اپنے بچوں کی پرورش, ان کی تربیت, اس پہ اگر ہم نے کام کرنا ہے, فیصلہ آباد میں کرنا ہو, پاکستان کے کسی شہر, کسی صوبے, کسی ٹاؤن, کسی علاقے, کسی محلے میں کرنا ہو, تو وہ ہم کن صفات کے ساتھ کریں. تو اس میں ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان تینوں اسٹیک ہولڈرز کو, یعنی پیرنٹس کا مطلب ہے فیملی سسٹم, پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کا مطلب کیا ہے, فیملی سسٹم, اور اسکولنگ سسٹم, ان دونوں سسٹم کو کنیکٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ویل کنیکٹ کرنا پڑے گا. اور ویل کنیکٹ اگر ہم نے اتنا کام کر لیا کہ ہر اسٹیپ پر اس کو ہم نے ویل کنیکٹ کیا, تو اس کا جو رزلٹ آئے گا, امپیکٹ آئے گا, وہ کیا آئے گا, بس اس کا امپیکٹ آئے گا کہ وہ سکسیس, اب ہر چیز میں ہر لیول پہ آپ کو سکسیس نظر آئے گی. جو آپ سکسیس کیا ہے, یعنی جو اہداف آپ نے سوچے تھے اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہوگی. آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں, ہم جس منزل ہم نے سوچی تھی ہم اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ویل کنیکٹ کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان تینوں کے رولز ہیں, ان رول کو کنیکٹ کرنا پڑے گا. ایک پیرنٹ ہے جو کہ انگیجڈ رہتے ہیں بچوں کے لرننگ پروسیس میں تھرو آؤٹ دیئر یعنی جرنی, جو ان کی لرننگ جرنی ہوتی ہے اس میں وہ انگیج رہتے ہیں. اور ایک پیرنٹس کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے آؤٹ سورس کر دیا, اب آپ بنا کے تیار کر کے ہمیں دے دیجیے گا. ان دونوں میں فرق ہے. بچہ جس بچے کے پیرنٹس انگیج رہتے ہیں ان کا بچہ موٹیویٹڈ رہتا ہے, تو موٹیویٹڈ بچہ ہو, انگیج پیرنٹس ہوں اور امپاورڈ ایجوکیٹرز ہوں. یعنی ایک استاد اگر کلاس میں جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ کسی موقع پر بچے کی کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو اپنے لیسن پلان میں تبدیلی کرنا پڑے تو وہ کر سکے, کیونکہ وہ استاد ہے. ہاں, جس استاد کو میں یہ اختیار دینے کی سفارش کر رہا ہوں وہ انٹرنی نہیں ہونا چاہیے, وہ پروگریسو نہیں ہونا چاہیے, وہ اسکلڈ نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر وہ اسکلڈ بھی نہیں ہے
اگر وہ پروگریسو بھی نہیں ہے تو پھر اس کو پھر کون سا؟ وہ استاد ایکسپرٹ ہونا چاہیے، وہ استاد واقعی کہنا چاہیے یار یہ تو استاد ہے یار. تو وہ جو استاد ہے نا، اس استاد کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ اس کو با اختیار بنانا چاہیے. پیرنٹس کو کیا بتانا پڑے گا؟ فیملی سسٹم پہ کیا کام کرنا ہے؟ فیملی سسٹم کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ جو ہم نے بچہ ابھی سوچا ہے، جس کی 8 باتیں ہم نے سوچی ہیں، یہ ہوگا کیسے؟ آپ کو بچے کے اسٹیک ہولڈرز، سارے بچے کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. اور وہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ سب سے پہلا اسٹیک ہولڈر وہ اسکول تو ہے ہی نہیں، وہ تو اسکول نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ہم بنانا چاہتے ہیں، اس بچے کا جو بھی پروفائل ہم نے سیٹ کیا ہے، ہم جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں، اس کے پہلے اسٹیک ہولڈر وہ پیرنٹس ہیں یا اس کے گارجنس ہیں. دوسرا، پھر دیکھیں پھر نہیں آیا اسکول، پھر نہیں آیا. دوسرے نمبر پہ اس بچے کے اسٹیک ہولڈرز اس کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، پھپھا پھوپھی ہیں، چچا چچی ہیں، خالہ خالو ہیں. اس کے تیسرے نمبر پر ایکیڈیمک، یہ پھر میں نے یہاں اسکولنگ سسٹم نہیں لکھا، ایکیڈیمک ایکسپرٹس ہیں. اسکول آف، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی بڑی اسکولنگ، بڑے اسکول آف بلاک کا نام رکھ دیا، یعنی اسکول آف بلاک کے پیچھے چلے گئے. تو اسکول آف بلاک ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو اسکول آف تھاٹ کے لیس امپورٹنٹ. دنیا میں ہمیشہ اسکول آف تھاٹ کی بات ہوتی ہے کہ استاد کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے. آپ ہمارے بچے کو دیں گے تو کیا اسکول آف تھاٹ دیں گے؟ تو اسکول آف تھاٹ کی بات ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچے کو اسکول آف تھاٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اسکول آف تھاٹ ڈیلیور کریں، انکلکیٹ کریں، نرچر کریں جو آپ کا ہے. تو وہاں پہ ایکیڈیمک ایکسپرٹس اور آتھرز وہ اسٹیک ہولڈر بنتے ہیں بچے کے، اور سبلنگس اور کزنس اور یوتھ آرگنائزیشنز اور کمیونٹی لیڈرز اور گورنمنٹ اور سول سوسائٹیز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور بزنس سپلائرز اور پروفیشنل ان کانٹیکٹ ود چلڈرن. These are the stakeholders who are equally responsible to inculcate those qualities which we have discussed, جو ہم نے پہلے ڈسکس کی. اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں کرتے تو پھر تو یہی ہے کہ ہم نے بریانی بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس لینے ہیں وہ تو لینے ہیں نا. اگر کسی خاص ٹیسٹ کی بریانی چاہیے ہمیں تو وہ سارے انگریڈینٹس ہمیں ڈالنے پڑیں گے. تو یہ اسٹیک ہولڈرز بچے کے لیے ان تمام، پھر ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ کمپٹیشن، کولیبوریشن کوآپریشن کی انتہا ہے. کوآپریشن کی انتہا ہے. کوآپریشن ابتدا ہے، کولیبوریشن انتہا ہے، اور کمپٹیشن اس کے لیے تباہی ہے. کمپٹیشن میں نہیں کمپٹیشن کے ذریعے سے بچے کو کہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے 2 جگہ کے، یا تو وہ تکبر کی صف میں کھڑا ہوگا یا وہ حسد کی صف میں کھڑا ہوگا، تیسری کوئی صف نہیں. کولیبوریشن، پھر کولیبوریشن میں 168 گھنٹے کی کولیبوریشن ریکوائرڈ ہے ٹو اچیو دیز ڈیزائرڈ ایجوکیشنل آؤٹ کم جو ہم نے سوچے ہیں. 168 گھنٹے پر ویک کی اسکولنگ سسٹم کوئی بھی ہو وہ تو 25 گھنٹے سے زیادہ اسکولنگ نہیں کرا رہا. باقی 143 گھنٹے میں کیا کر رہے ہیں؟ بچہ کن دوستوں کے ساتھ ہے، بچہ سبلنگ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بچہ کزنس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بچہ یوتھ آرگنائزیشن کے ساتھ چائے کے اڈے پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، بچے کے موبائل میں کون سے دوست ہیں، بچہ ٹیوشن کے نام پر ٹیوشن کے پاس سر کے پاس جا کے کیا کر رہا ہے. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یعنی یہ ان تمام چیزوں کے بغیر کو آن بورڈ کیے بغیر اگر یہ کہنے لگوں میں کہ جی نہیں آپ ایک کام یہ کریں، آپ صرف بچہ ہمیں دے دیں، ہم 1-2 سے گزاریں گے، دوسری یہ کوئی پروڈکٹ کوئی فیکٹری تھوڑی ہے. یہ تو تربیت کی بات ہو رہی ہے، یہ تو تعلیم کی بات ہو رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ایک تو ہو گئی اسٹیک ہولڈرز کی کولیبوریشن، یہ ہوگا کیسے.
یہ ہوگا اسٹیک ہولڈر کی کولیبوریشن. دوسری چیز ہے وہ ہے فریم ورک, کریکلم فریم ورک. کریکلم کیا چیز ہے؟ کریکلم وہ منزل ہے, وہ راستہ ہے جس پہ چل کر منزل تک پہنچا جائے, نصاب کہلاتا ہے. درسی کتب کریکلم کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. سلیبس درسی کتب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. نصاب اس سے بڑی چیز ہے. نصاب سلیبس سے بڑی چیز ہے. نصاب درسی کتب سے بڑی چیز ہے. نصاب ہے کیا؟ نصاب ہے ایجوکیشنل فلسفی. نصاب کیا ہے؟ وہ تعلیمی فلسفہ ہے. نصاب کیا ہے؟ ڈیزائرڈ ایجوکیشنل آؤٹ کمز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تقسیم تو یہ ہے, دنیا کی ایک تقسیم یہ ہے, فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز. یہ تو پروفیشنل ورلڈ میں یہ ہوتا ہے, اس کو ہٹا دیں, دوسری تقسیم پہ آئیں. وہ تقسیم کیا ہے؟ بلیورز اور نان بلیورز کی. یہ تقسیم ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں یا اس پہ سودا کرنے کو تیار ہیں؟ میں دیوبندی بریلوی اس کی بات نہیں ہو رہی, یہاں بات ہو رہی ہے بلیورز اور نان بلیورز کی. اس کے لرننگ کی جرنی کے اندر کیا یہ تقسیم باقی رہنی چاہیے یا نہیں باقی رہنی چاہیے؟ بلیورز اور نان بلیورز کی آپ کہہ رہے ہیں باقی رہنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلیورز کی ایجوکیشنل فلسفی کیا ہونی چاہیے؟ بلیورز تو ایجوکیشنل فلسفی کی وجہ سے بلیور ہے. بلیور تو ڈیزائرڈ ایجوکیشنل آؤٹ کم کی وجہ سے بلیور ہے اور بلیور باقی رہے گا. کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایجوکیشنل فلسفی آف بلیور اور ایجوکیشنل فلسفی آف نان بلیور ایک ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ رہا ہے پوری پری اسکول سے لے کر پی ایچ ڈی تک عصری تعلیم کا خلاصہ ہے ان دس ورلڈ فار دس ورلڈ. یہ فلسفی ہے ان دس ورلڈ فار دس ورلڈ. تو کیا اس نظریے کی سے حاصل شدہ فلسفے پر مبنی نصاب کو سے گزارنے پر ہم تیار ہیں بچے کو؟ ان دس ورلڈ فار دس ورلڈ اور ان دس ورلڈ فار دیٹ ورلڈ. تو آپ بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں ان دس ورلڈ فار دس ورلڈ, ہم کہہ رہے ہیں ان دس ورلڈ فار دیٹ ورلڈ. تو یہ تو ایک طرف منہ ہوگا تو دوسری طرف پیٹھ ہوگی. ہو گیا نا فرق؟ پھر ڈیزائر ایجوکیشنل آؤٹ کم اور اسکوپ اینڈ سیکوینس. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں کہا گیا ہے اسکوپ اینڈ سیکوینس میں اس کے کان میں اذان دو, باپ کا تعارف بعد میں کرانا, ماں کے گود میں بعد میں لٹانا. پہلے کیا دو؟ اذان دو, دوسرے کان میں اقامت دو. اسکوپ اینڈ سیکوینس. تو ان کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کو بھی یہاں لے کے آ جاؤ کمرے کے اندر جہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے. ویسٹ کے اندر یہی ہے نا, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, اور سب سے پہلا تعارف کراؤ, یہ نرس ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ ہے. وہاں تو نہیں ہے نا یہ. پھر ہمیں بتائی جا رہی ہے جاؤ اپنے خاندان کے کسی بڑے سے تحنیک کراؤ, تحنیک, کھجور نرم کراؤ اور وہ اس کی رال لا کے منہ پہ اس کے بچے کے ہونٹ پہ گراؤ. اور ہمیں کہا جا رہا ہے 6 سال تک ادب کی تعلیم مکمل کر دو. تو اسکوپ اینڈ سیکوینس اور ڈیزائرڈ ایجوکیشنل آؤٹ کمز فار بلیورز فار نان بلیورز فرق ہے. یہ فرق باقی رکھنا پڑے گا. کہاں سے کہاں تک؟ پری اسکول سے پی ایچ ڈی تک یہ باقی رکھنا پڑے گا. تو انفارچونیٹلی یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے, یہ ڈیٹا میں نے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ سے لیا, ٹھیک ہے, یہ شماریات کے پاکستان کا ایک آفیشیل ادارہ ہے, وہاں سے لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پری اسکولز ہیں 1081, پرائمری اسکولز ہیں 1.25 لاکھ, سیکنڈری اسکول ہیں 25,000 23,000. برٹش سسٹم جہاں پر ہیلووین ہے, جہاں پر ایسٹر ہے, جہاں میری کرسمس ہے, لیکن وہاں عید الاضحیٰ عید الفطر نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایسے 281 تعلیمی عصری تعلیمی ادارے ہیں, ٹھیک ہے. ان تعلیمی اداروں میں جس نصاب سے گزارا جا رہا ہے وہ امپورٹڈ مال ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امپورٹڈ مال. اور وہ جو امپورٹڈ مال ہے اس امپورٹڈ مال کو ایک فریم ورک کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. یہ انجینئرنگ ہے.
یہ اسکول کے اندر اس انجینئرنگ سے وہ نصاب کی سپلائی ہوتی ہے، جو نصاب کیا ہے، امپورٹڈ ہے، اور وہ کیا ہے، سبجیکٹس سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ٹاپکس بتائے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں، اس کے بعد پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا اسسمنٹ ہوتا ہے، پھر سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے، پروموشنل سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے۔ آپ کی نالج میں اس کے علاوہ کوئی فریم ورک ہے، یا آپ کی نظر میں اس میں کوئی فریم ورک مسنگ ہے؟ ان تمام تعلیمی اداروں میں جا کے وزٹ کر لیجئے، سبجیکٹ سے شروع ہوتی ہے پروموشنل سرٹیفکیٹ تک، یہی اسٹیپس ہیں، یہی 7 اسٹیپس ہیں۔ سبجیکٹ سے پہلے بلیورز کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہمارا ایم آف ایجوکیشن کیا ہے۔ اچھا، اس میں جو سپلائی ہو رہی ہے وہ سپلائی کیا ہے؟ لٹریچر۔ اگر یہ کہا جائے کہ فیصل آباد کے اندر دشمن آ رہے ہیں یا دہشت گرد آ رہے ہیں، چلو دشمن نہیں آ رہے، لفظ ہمیں دیا گیا ہے دہشت گرد آ رہے ہیں، تو اگر دہشت گرد آ رہے ہوں گے تو فیصل آباد کے تمام داخلی راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا، ناکہ راستے کو کہتے ہیں، ناکہ بندی کر دی جائے گی۔ تو وہ راستے جہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں دہشت گردی کرنے، تو وہ ان راستوں کی تو ناکہ بندی ہوگی، لیکن وہ بھی تو راستے ہوں گے نا جن راستوں سے ہمارے بچوں کے خیالات میں دہشت گردی اور آوارہ گردی اور بے غیرتی اور بے حیائی اور بدکاری اور بے ایمانی اور خیانت اور فلانا 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 چیزیں آ رہی، وہاں وہ بھی تو کوئی راستے ہوں گے نا۔ تو ایک بزرگ کو کہتے ہوئے سنا، رائیونڈ میں جوڑ تھا کراچی والوں کا، تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ایک کام یہ ہے کہ ہم باطل کے ناکوں کو تلاش کریں۔ کس کو تلاش کریں؟ باطل کے ناکوں کو تلاش کریں، وہ ناکیں جس سے باطل آتا ہے، ان ناکوں کو تلاش کرنا یہ کام ہے۔ تو ایک ناکہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے بستوں میں جو کتابیں ہیں اس کے اندر جو لٹریچر ہے، یہ بھی ایک ناکہ ہے، نظریاتی، اخلاقی اور اس تمام کی چیزیں۔ یہ سیریز پڑھائی جاتی ہے، کیمبرج کا کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جس میں یہ سیریز نہ پڑھائی جاتی۔ اور اس سیریز میں یہ جب آپ سیریز کا پہلا صفحہ کھولیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں؟ انگلش پڑھا رہے ہیں۔ اور اس پوری کتاب کو اگر آپ پرسنٹیج میں ڈیوائڈ کریں تو 90% پہ تصویر ہے، 10% پر انگلش ہے، 10% پر انگلش ہے۔ اور یہ سیریز پاکستان میں 1987 سے چھپی جا رہی ہے اور پڑھائی جا رہی ہے، 1987 سے۔ تو اب اس میں کیا ہے، آپ کچھ یہاں نظر آ رہا ہے، کچھ کتاب کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو اور نظر آ جائے گا۔ سائنس کا مسنگ ایلیمنٹ یہ ہے، سائنس کے نام پہ جو سائنس پڑھائی جا رہی ہے وہ مسنگ ایلیمنٹ یہ ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز، یہ ایک LCD ہے، یہ لکھا ہوا ہے ایکو اسٹار۔ ایکو اسٹار اس LCD کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والے کا نام ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے اوپو۔ اوپو موبائل کا نام نہیں ہے بلکہ بنانے والے کا نام ہے۔ یہ لیپ ٹاپ ہے، اس کے بنانے والے کا نام HP ہے، وہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ دنیا میں ہر وہ چیز، جو بھی چیز بکتی ہے اس کی قیمت لگتی ہے اگر وہ اپنے بنانے والے کے ساتھ بیچی جائے گی۔ اگر بغیر لیبل کی کوئی چیز بیچیں گے تو کہیں گے کہ یہ کہاں سے ہے، کس نے بنائی ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ سائنس کا مسنگ ایلیمنٹ کیا ہے کہ سائنس شروع سے لے کر آخر تک جو پڑھائی جا رہی ہے وہ بنی ہوئی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، بنانے والے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں کہ وہ آفاق میں گم ہیں۔ کافر کی ہے مثال کہ وہ آفاق میں گم ہیں۔ دے آر فائنڈنگ گاڈ پارٹیکل۔ ناسا کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنا خدا ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ آفاق میں گم ہیں۔ اور مومن کی ہے مثال کہ آفاق اس میں ہے گم۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو آفاق میں جو لوگ گم ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بچہ پری اسکول میں آ رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا نام عبداللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے۔ سائنس پڑھنی شروع کی، ایسی پڑھی ایسے پڑھی کہ یونیورسٹی میں پہنچا، کہتا ہے میرا نام عبداللہ ہے، آئی ایم این ایتھیسٹ، آئی ڈونٹ بلیو۔ اب وہ بچپن میں کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اب الا اللہ بھول گیا، اب وہ کہہ رہا ہے لا الہ۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ۔ تو سائنس کا ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ
بچوں کو کوئی چیز دینے کے لیے پرسنالٹیز بتائی جاتی ہیں، بیٹا تمہیں ایسا بننا ہے، تمہیں ان کو فالو کرنا ہے، ایسا بننا ہے. تو ایسا بننے کے لیے جو بچوں کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے سپر ہیروز کے نام سے، وہ سوسائٹی کے وہ لوگ جن کے اندر سب کچھ کرنے کی صلاحیت ہیں. تو وہ یہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے اسپائڈر مین. تو اسپائڈر مین کا خلاصہ کیا ہوا اردو ترجمہ؟ وہ آدمی جس کے اندر کس کی صفات؟ مکڑی کی صفات. یہ آدمی ہے، اس کا نام ہے بیٹ مین. یہ وہ آدمی ہے جس کے اندر کس کی صفات ہیں؟ چمگادڑ کی صفات. یہ آدمی ہے، اس کا نام ہے بلیک پینتھر مین. یہ آدمی کون ہے؟ یہ کالا چیتا والا ہے. ایسے بہت سارے سپر ہیروز ہیں جن کے اندر چوپایوں کی صفات ہیں. یعنی کیا کہا گیا ہے کہ یہ چوپائے جیسے، یہ دیکھیں یہ چوپائے اور یہ بھی چوپائے، اور یہ چلو پرندہ وہ چوپائے. اور اللہ میاں نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہاں جی، یہ ان سے بھی بدتر ہے. ایسے ہی ہے نا. اسلامک اسکول کے فریم ورک میں سبجیکٹ سے پہلے، اگر سبجیکٹ سے پہلے ایم آف ایجوکیشن نہیں ڈسکس کیا، ہم نے سبجیکٹ سے پہلے ایم آف ایجوکیشن ڈسکس نہیں کیا تو عین ممکن ہے کہ ہم بھی آفاق میں گم ہو جائیں اور بہت سارا سفر طے کر کے ہم بھول جائیں کہ ہمیں پہنچنا کہاں تھا. تو ایم آف ایجوکیشن پہ، اور ایم آف ایجوکیشن ہمارا نکلے گا ایم آف لائف سے، اور ایم آف لائف نکلے گی پرپز آف کریشن سے. اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو وہ کنکلوڈ ایسے کرنا چاہوں گا میں کہ پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں، اب ادارے اس سے بھی زیادہ ہیں. یعنی جتنے ادارے یہاں آپ کو نمبرز میں دکھائے ہیں، اس سے بھی زیادہ ادارے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اساتذہ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بچے ہیں. لیکن آبجیکٹو مسنگ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو اس لرننگ آؤٹ کمز کی طرف نہیں لا پا رہے جو کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، بہت ساری سطحوں پہ کوشش ہو رہی ہیں، ہر جگہ پہ ہر شہر میں کوشش ہو رہی ہے. تو اس تمام کوششوں میں ایک کوشش یہ ہے ہم نے کی ہے کہ نصاب پہ کام کیا ہے پچھلے 9 سالوں میں، ٹیچرس ٹریننگ پہ کام کیا ہے، اور اسکولنگ ماڈلز پہ کام کیا ہے.